السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل عام مسلمان ایک انتہائی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج اس غلط فہمی کا ازالہ کروں۔ لوگوں نے اپنے کاموں کے اندر اتفاق کو بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے، اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے بگڑے ہوئے معاملات اتفاق سے صحیح ہو رہے ہیں، اور آپ کو پبلک کے اندر مختلف لوگ جو ہے مختلف انداز میں اتفاق کی اچھائیاں بیان کریں گے اور اتفاق کے کارنامے بیان کریں گے۔ مثلا بھائی میرا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، اور اتفاق سے ایک بندہ آ گیا، اس نے جو ہے میری گاڑی کو ٹو کر دیا۔ میرے پاس نوکری نہیں تھی، میں نے ایک دوست کو فون کیا، اتفاق سے اس کے پاس ایک نوکری تھی اور میری نوکری لگ گئی۔ میں اتفاق سے جا رہا تھا، گر گیا، مجھے چوٹ نہیں لگی، اللہ نے بچا لیا اتفاق سے۔ اور اتفاق سے میں نے بریانی کھا رہا تھا تو اس کے اندر 2 بوٹیاں آ گئیں، یا اتفاق سے میں رستے میں جا رہا تھا، کسی نے آ کر مجھے جو ہے ایک چاول کی تھیلی پکڑا دی یا سالن دے دیا۔ ارے بھائی اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام اتفاق سے چل رہا ہے، جبکہ شریعت کے اندر اتفاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہوتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، وہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ کوئی کام اتفاق سے نہیں ہوتا۔ نہ اتفاق سے آپ کو اچھا ڈاکٹر مل جاتا ہے، نہ اتفاق سے آپ کا قرضہ آپ کو واپس مل جاتا ہے، نہ اتفاق سے آپ کی پلیٹ کی بریانی میں 2-3 بوٹیاں آ جاتی ہیں، اور نہ ہی اتفاق سے آپ کو صحت ملتی ہے، نوکری مل جاتی ہے، آپ کی پروموشن ہو جاتی ہے، اور اتفاق سے آپ کی لاٹری نکل آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت کے اندر لکھا ہوتا ہے، تو اسی قسمت کی بنا پر آپ کو ملتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ لکھا ہو تو آپ بوٹی تو چھوڑیں، آپ کو بریانی کے اندر آلو بھی نہیں ملیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر کرم ہے کہ اتفاق سے آپ کی صحت اچھی ہے، کہ اتفاق سے آپ کے دانت نہیں گرے ہیں۔ بھائی یہ اتفاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمت ہے، اس میں اتفاق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ شریعت کی ڈکشنری کے اندر اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کو اپنے دماغ کے اندر آپ جو ہے گھسا دیں اس بات کو، کیونکہ جب انسان اتفاق جیسے اتفاق فاؤنڈری ہے، وہ بھی نواز شریف صاحب کی ہے، اکثر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست اس پر تنقید کرتے رہتے ہیں، تو یہ کیا نواز شریف نے اتفاق سے بنا لی ہے؟ یا وہاں جو ہے جو لوہا بن رہا ہے وہ لوہا اتفاق سے پیدا ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی، کارخانہ بھی اتفاق سے نہیں چل رہا، ان کی تنخواہیں بھی اتفاق سے نہیں، اس کے پیچھے پورا ایک نظام ہے، اس نظام کے ساتھ ہی ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، وہ کارخانہ چلتا ہے، اس کا پورا نظام چل رہا ہے۔ تو آپ کو جو چھوٹی چیز مل رہی ہے تو وہ کیسے اتفاق سے مل جاتی ہے؟ تو عزیز دوستوں، اس بات کی اصلاح کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ کی نظر اصلاح کی طرف چلی جائے گی اور آپ کہیں گے کہ یار یہ اتفاق سے ہی کام ہو رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی نظر ہٹ جائے گی۔ یہ جو لک کا لفظ ہے نا، لک ہم کہتے ہیں فارچونیٹلی یا لک، یہ انگریز استعمال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو نوکری کیسے مل گئی اتنی اچھی؟ یار لک تھا میرا۔ ارے بھائی شادی آپ کی ہوئی ہے، بیگم بڑی خوبصورت مل گئی، کیسے مل گئی؟ یار یہ میرا لک تھا۔ تو یہ جو لک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، یہ خود بخود نہیں آ جاتا۔ تو اگر کوئی اچھائی آپ کو آئے، صحت مل جائے، نوکری مل جائے، کچھ پیسے مل جائے، کوئی ہدیہ آ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے اوپر کوئی مشکلات آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصائب آ جائے جس سے آپ جھوجنے لگیں اور آپ مشکلات کا شکار ہو جائیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، آزمائش کے لیے۔ تو انسان جو مرد مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ ہر 2 حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، صرف اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ اتفاق کے چکر میں نہیں پڑتا اور اس منطق کے پیچھے نہیں پڑتا، کیونکہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو یہ آپ کا اتفاق بھی پتلی گلی سے نکل جائے گا، یہ اتفاق تیل لینے چلے جائے گا۔ اس اتفاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اتفاق جو ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔
تو بطور مسلمان ہمیں اس چیز کا دھیان ہر وقت رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھائی ہو رہی ہے، ہمیں کوئی رحمت مل رہی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، اور اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ گئی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ تو ہمارا فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں، اگر اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم شکر کریں، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی تو ہم صبر کریں۔ اور جب ہم یہ دو کام کریں گے، اور اتفاق صاحب کو ہم سائڈ میں رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہے، فی الحال اتفاق صاحب آپ کی کوئی کام نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ دو کام کریں گے، صبر اور شکر، تو پھر اللہ تعالیٰ اور خوش ہوں گے، اور اس سے ہماری مشکلات بھی آسان ہوں گی، ہمیں ثواب ملے گا، ہماری طاعات میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور اجر ہمیں عطا کریں گے۔ تو عزیز دوستوں، آپ اپنی اصلاح بھی کر لیں کہ کوئی کام اتفاق سے نہیں ہوتا۔ آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ آپ اسکرولنگ کر رہے تھے، اچانک شیخ نویس صاحب کا بیان آپ کے سامنے آ گیا اور آپ نے سننا شروع کر دیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا حکم تھا، کہ اللہ کی مشیت تھی کہ آپ نے میرا بیان سننا تھا، اور میرے الفاظ آپ کے کان میں آنے تھے، اور آپ نے مجھے دیکھنا تھا، اور اسی طرح یہ میرے نصیب میں تھا کہ میری بات آپ تک پہنچنی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں، کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی، تو ہمیں اتفاق کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا